السلام علیکم ناظرین، پروگرام تحریک پاکستان احمد رضا قصوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زیب مرزا۔ ناظرین، پاکستان سر جنگ کے دوران بننے والے فوجی اتحاد سینٹرل ٹی آرگنائزیشن اور ساؤتھ ایشیا ٹی آرگنائزیشن میں شمولیت کی 7 دہائیوں بعد ایک نئے فوجی اتحاد میں شامل ہو رہا ہے۔ تینوں ممالک مغربی ایشیا سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد ایک سیکیورٹی ڈھانچہ تشکیل دینے کی غیر رسمی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب اس معاہدے کو باضابطہ شکل دے دی گئی ہے۔ یہاں کلیدی اصطلاح استعمال کی گئی ہے: پاکستان، سعودی عرب، اجتماعی تحفظ اور ترکی کے مابین یہ معاہدہ ایسے وقت میں طے پایا ہے جب مشرق وسطیٰ میں سیکیورٹی اور سفارتی توازن تیزی سے بدل رہا ہے اور نئے اتحاد تشکیل پا رہے ہیں۔ سعودی عرب اور ترکیہ کے مابین مشترکہ پاکستان دفاعی معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے تمام شعبوں کو مزید وسعت دیتے ہوئے مضبوط بنایا جائے گا، اور تینوں ممالک میں سے کسی ایک کے خلاف کوئی بھی مسلح حملہ تینوں ممالک کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس تاریخی معاہدے پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جمعے کو مکہ مکرمہ میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے موقع پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت ان تینوں ممالک میں سے کسی ایک ملک پر مسلح حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان طے پانے والے سہ افریقی دفاعی معاہدے کو ایک اہم سیکیورٹی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، تاہم اس کے سب سے بڑے ثمرات عسکری میدان کی بجائے اقتصادی شعبے میں بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب پاکستان معاشی بحالی، غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ، برآمدات میں اضافے اور توانائی کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے۔ اس معاہدے سے یہ توقعات وابستہ ہو گئی ہیں کہ اسٹریٹجک تعاون میں اضافہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، تجارت میں وسعت اور صنعتی اشتراک کو بھی نئی رفتار دے سکتا ہے۔ اس شراکت داری کی معاشی صلاحیت غیر معمولی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کی مجموعی معیشت کا حجم 3 کھرب امریکی ڈالر سے تجاوز کرتا ہے۔ ترکیہ کی معیشت تقریباً 1.4 کھرب ڈالر، سعودی عرب کی 1.28 کھرب ڈالر، جبکہ پاکستان کی معیشت تقریباً 410 سے 420 ارب ڈالر کے درمیان ہے۔ تینوں ممالک کی مجموعی آبادی تقریباً 38 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، جو خلیج، جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور یورپ کو باہم جوڑنے والی ایک وسیع منڈی تشکیل دیتی ہے۔ ماہرین اقتصادیات کے مطابق اگر دفاعی تعاون کے ساتھ تجارت میں سہولت، سرمایہ کاری اور صنعتی شراکت داری کو بھی فروغ دیا جائے تو یہ بلاک علاقائی اقتصادی انضمام کی مضبوط بنیاد فراہم کر سکتا ہے۔ اگرچہ تینوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں سے قریبی سفارتی اور دفاعی تعلقات موجود ہیں، لیکن باہمی تجارتی روابط اب بھی اپنی حقیقی صلاحیت سے کہیں کم ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سالانہ تجارت تقریباً 4 سے 5 ارب ڈالر، جبکہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تجارت صرف 1.3 سے 1.5 ارب ڈالر کے درمیان ہے۔ اس کے برعکس سعودی عرب اور ترکیہ کی باہمی تجارت 8.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے، جسے دونوں حکومتیں مستقبل قریب میں 10 ارب ڈالر اور طویل مدت میں 30 ارب ڈالر تک لے جانا چاہتی ہیں۔ یہ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے دونوں ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ اسٹریٹجک تعاون کے اقتصادی اثرات پہلے ہی نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اس معاہدے کے جہاں مشرق وسطیٰ کی سیاست پر پڑنے والے اثرات پر بات ہو رہی ہے، تو وہیں پاکستان کے ہمسایہ ملک انڈیا میں بھی یہ معاملہ زیر بحث ہے۔ جمعے کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال جب اس سوال کا جواب دے رہے تھے تو پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے رہنما مکہ میں موجود تھے۔ انڈیا کی وزارت خارجہ کا رد عمل ہے کہ پاکستان میں یہ جو مکہ مشترکہ سعودی عرب اور ترکی کے مابین جمعے کو ایک دفاعی معاہدہ سامنے آیا ہے، اس پہ ان کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کو ہم بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب اور ترکیہ کے مشترکہ دفاعی پاکستان معاہدے پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے رکن ابراہیم رضائی نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے ساتھ کاغذی معاہدے سے سعودی عرب اپنی سلامتی کی ضمانت نہیں بن سکتے۔ ان کو اور اپنی پالیسیوں کی اصلاح کرنی ہوگی۔ دوسری طرف سلامتی کی بھیک بھی نہیں مانگنی پڑے گی، جبکہ ایران کے وزیر خارجہ غریب آبادی کا کہنا ہے کہ خلیج کی سلامتی کو بیرونی مداخلت کے بغیر علاقائی ممالک کے ذریعے ہی یقینی بنایا جانا چاہیے۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے جو اس وقت اس ہفتے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہمارے خلیج کے اندر، اور پاکستان کا جو کے لیے سب سے بڑا جو یہ ایک اس سے پہلے معاہدہ موجود تھا سعودی عرب کے ساتھ، لیکن اب اس معاہدے میں جب جہاں
ترکی بھی اس کا حصہ بن رہا ہے. ہم اپنے پچھلے پروگراموں میں یہ بات کر چکے ہیں, بلکہ احمد رضا قصوری صاحب نے اس پر کافی بیانات دیے ہیں. آج اس معاملے پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر موجود ہیں احمد رضا قصوری صاحب, ان سے بات کریں گے. سر بہت شکریہ, صورتحال آپ کے سامنے ہم نے رکھی. آپ نے اپنے ماضی میں بھی اپنے پروگرام کے اندر یہ ہمیشہ بات کیا کہ یہ بلکہ آپ نے کہا تھا کہ ایک آئیڈیا دیا تھا کہ تمام ممالک کو, مسلم امہ کو اکٹھے ہو کر مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے اس طرح کے معاہدے کی آپ نے اپنے ماضی کے پروگرام میں ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں. آج وہ بات آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئی جو جمعے کو دیکھا کہ تین مسلم ممالک کے رہنما ایک جگہ اکٹھے ہوئے, انہوں نے نماز جمعہ ادا کی اور ایک مسلم امہ کو ایک نیا روڈ میپ ملا ہے. تو اس ساری صورتحال کو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, علامہ اس جو موجودہ ایک آئیڈیاز ڈیولپ ہو رہے ہیں, اس کی عکاسی علامہ اقبال بہت عرصہ پہلے کر گئے کہ ایک ہو مسلمان حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاک کاشغر. یعنی یہ انہوں نے جغرافیکل لمٹس بھی بتا دیں, اور ساتھ کہا کہ اس پر جو حکمرانی جو مسلمانوں کی دوبارہ پاسبل ہو سکتی ہے, پرووائڈڈ وہ ایک ہو جائے, ایک اور نیک ہو جائے, ان میں اتحاد آ جائے. اب چیز یہ ہے کہ یہ جو ایران اور امریکہ کی جو جنگ کا آغاز 28 فروری کا ہوا, اس کے جو کوئی جو پازیٹیو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمان امہ میں آفٹر اے ویری ویری لانگ ٹائم ایک دوبارہ سے ایک اتحاد کی سوچ ابھر رہی ہے, اور اس اتحاد کی سوچ کے جو ہے وہ بہت سارے پہلو اس کے نمایاں بھی ہو رہے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ پچھلے سال پاکستان اور سعودی عربیہ کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا, اور اس میں یہ کہا گیا کہ کسی ایک ملک پر جو حملہ ہے وہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا. اب اس کا جو کینوس بڑھا دیا گیا ہے کہ یہ جو جمعے کے دن معاہدہ ہوا, جس میں کہ اپنا طیب اردگان پریزیڈنٹ آف ٹرکی اور اپنا جو ہے کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ MBS اور میاں شہباز شریف کے درمیان, اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ کسی ایک ملک پر جو حملہ ہوگا وہ تینوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا. تو یہ ویسے تو اس کا جو ایمفسس ہے بڑا جو ہے بڑا پازیٹیو نظر آتا ہے, اور وہ اس چیز کی تھوڑی سی عکاسی بھی کرتا ہے کہ شاید آئندہ آنے والے سالوں میں یا مہینوں میں چند ایک اور اہم ملک اس کے اپنا اس میں شامل ہو جائیں. بالکل. میں نے اس کا جو آئیڈیا دیا جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا, میرا ویو یہ تھا اس وقت اور آج بھی ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن جس کو ہم اپنا امریکہ نے تشکیل دیا آفٹر دی فیلئر آف لیگ آف نیشن ان سین فرانسسکو میں 1945 میں 50 ملک بیٹھے اور انہوں نے ایک تنظیم قائم کی جو کہ دنیا میں امن آشی کی ضمانت بنے گی, اور اس کا نام رکھا گیا یونائٹڈ نیشن. لیکن یونائٹڈ نیشن کا جو ماضی دیکھا جائے اور اس کی جو پروگریس دیکھی جائے تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ جہاں بھی کرسچنس کے معاملات آئے وہ مہینوں میں طے پا گئے, اور یونائٹڈ نیشن نے اپنی پوری اسٹرینتھ بھی دکھا دی. ابھی حال ہی میں دیکھیں کہ افغانستان میں جو 29 ملک آئے اسی افغانستان کے اندر اپنی ہیجمنی کریٹ کرنے کے لیے, وہ دے آل کیم انڈر دی اتھارٹی آف یونائٹڈ نیشن. جہاں تک مسلمانوں کے معاملات ہیں وہ چاہے اپنا جو ہے بیت المقدس کا معاملہ ہو یا کشمیر کا معاملہ ہو, وہ 8 دہائیوں سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, اور ان کا کوئی نیئر فیوچر میں ان کو ریزالو ہوتا ہوا نظر مسلمان امہ کو نظر نہیں آتے یہ ایشوز. اب ایسی صورتحال میں میں نے ایک
ایک آئیڈیا دیا تھا, اور وہ آئیڈیا میں سمجھتا ہوں ایونچولی وہ میچور ہو کے بنے گا. میرا یہ آئیڈیا یہ تھا کہ کیونکہ یونائٹڈ نیشن ہیز ٹرن انٹو اے کرسچن آرگنائزیشن, سو دیئرفور ایک مسلمانوں کا بھی ایک بلاک بننا چاہیے, اور وہ اس کا طریقہ یہ ہو کہ جو 57 ملک ہیں ان کے جو سربراہ ہیں وہ اپنا جو ہے اپنا پہن کر اپنا جو ہے لباس جو ہے وہ پہن کر اپنے اس کیوب کے ارد گرد بیٹھ جائیں, اور تصور یہ کیا جائے کہ اس میٹنگ کو اللہ کی ذات پرزائڈ کر رہی ہے, اور وہ سارے کے سارے احرام انہوں نے پہنے ہوں اسی. تو جب وہ بیٹھیں تو وہاں سے اس محفل سے, اس میٹنگ سے ایک سٹیٹمنٹ ایمرج ہو, نمبر 1 کہ آج کے بعد جو ہے ہم نے اپنا تعلق یونائٹڈ نیشن سے منقطع کر دیا ہے, اور ہم نے ایک اسلامی آرگنائزیشن بنائی ہے جس کا نام ہے کامن ویلتھ آف دی مسلم نیشن. یہ جو کامن ویلتھ آف دی مسلم نیشن 57 ملکوں پر ہوگی, اس کا جو پہلا جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اینی اٹیک آن اینی مسلم کنٹری اور کمیونٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے جو 26 کروڑ مسلمان ہیں تو وہ منارٹی تو نہیں, وہ تو ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, اور کئی اور دنیا کے کئی ملکوں سے زیادہ ان کی آبادی ہے, تو وہ ہمارا حصہ ہے, ہمارا جگر گوشہ ہے. تو اینی اٹیک on any Muslim country or community will be considered by Muslim Ummah as an attack on itself, and Muslim Ummah will be within its right to take appropriate action to deal with that issue. اب وہ یہ میں نے کہا, لیکن انہوں نے اس کے چھوٹے لیول پر, منی لیول پر بات یہی کہی ہے تینوں ملکوں نے کہ کوئی ایک پر اٹیک تصور کیا جائے گا, تینوں ملکوں کے اوپر اٹیک, اور تینوں ملک جو ہیں وہ ود ان دیئر رائٹس ہوں گے ٹو ٹیک اے جوائنٹ ایکشن. تو ابھی یہ شروعات ہیں, اور میری دعا بھی ہے اور میری یہ اسیسمنٹ بھی ہے ایز اے سینئر موسٹ پولیٹیشین آف دس کنٹری کہ یہ جو میں نے کامن ویلتھ آف دی مسلم نیشن کا جو کانسیپٹ دیا ہے یہ ایونچولی اٹ ول بی اسٹیبلشڈ, اور یہ میچور انشاءاللہ ہوگا. تھوڑا سا وقت لگے گا, لیکن اس کی نیو جو ہے وہ جمعے والے دن سعودی عربیہ میں رکھ دی گئی ہے, اور وہ جہاں وہ رکھا گئی ہے وہ خانہ کعبہ کے ایک بڑا قریب اور سیکریٹریٹ ہے جہاں اس کو رکھا گیا ہے, جہاں یہ طے پایا ہے کہ تینوں ملک جو ہیں وہ اپنا ملیٹریلی ایک دوسرے کو اسسٹ کریں گے. اب چیز یہ ہے کہ اس میں جو اس کو دیکھا جائے تو چیز یہ ہے کہ جہاں تک ترکی کا تعلق ہے, ترکی کا تعلق ہے, وہ خاصا ایڈوانس ہے ان دی اکوپمنٹ, ملٹری اکوپمنٹ کو بنانے میں. مثلا جو آپ دوزے بناتا ہے, ترکی بناتا ہے, گنز بناتا ہے, ہوائی جہاز بنا رہا ہے, تو ان کے پاس اس کی ایک ٹیکنالوجی ہے اور ان کے پاس ایکسپیرئنس ہے. پاکستان کے پاس ایک بہت ہی ٹرینڈ اینڈ ہائیلی ایفیشینٹ اینڈ پروفیشنل آرمی ہے جو کہ پچھلے 15 سال سے انڈکلیئرڈ وار لڑ رہی ہے اینڈ فلی ٹرینڈ ہے, اور پھر ہم نیوکلیر پاور بھی ہیں اسی. تو یہ ہمارا حصہ ہوگا اس میں کہ وی آر نیوکلیر پاور اسی, اور ہم بھی اپنے JF-17 بنا رہے ہیں اسی. تو اور سعودی عربیہ کے پاس پیسے ہیں اسی, بغیر پیسوں کے بھی کام نہیں چلتا. تو پیسے جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے ہوں گے. جو ملٹری اکوپمنٹ کا بنانا اور اس کو استعمال کرنے کے لیے تقسیم کرنا یہ ترکی کے پاس ہے, اور ہمارے پاس ایک نیوکلیر پاور ہے اور بڑی ڈسپلن, ہائیلی ٹرینڈ, ویری پاورفل آرمی ہے اسی, جو کہ دنیا کی 6th لارجسٹ آرمی آف دی ورلڈ ہے اسی. سو یہ ایک کمبینیشن بنا ہے. تو یہ جو میرا جو تصور تھا اپنا اس کا کہ
کامن ویلتھ آف دی مسلم نیشن کا اس کی نیو رکھ دی گئی ہے. بالکل میں یہ کہتا ہوں اس کی نیو رکھ دی گئی ہے, اور یہ آئندہ چند سالوں میں آپ دیکھیں گے یہ گرو کرے گا مزید, کیونکہ ہمیں نہ کسی منڈی کی ضرورت ہے. ہم آپس میں اگر مل کے ہی تجارت کریں, سب کچھ کریں, تو دیکھیں ہمارے پاس تیل, ہمارے اگستان ملک اکٹھے ہوتے تیل ہمارے پاس ہوگا, گیس ہمارے پاس ہوگا, ایگریکلچر ہمارے پاس ہوگا, منرلز ہمارے پاس ہوں گے, اسی نیوکلیر پاور ہم ہوں گے, اور فوجی اسٹرینتھ ہمارے پاس ہوگی. تو دس ول بی اے ویری ویری پاورفل بلاک. اور وہ جو خواب علامہ نے دیکھا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تا بخاک کاشکر, وہ اپنا خواب جو ہے پایا تکمیل تک پہنچتا ہوا انشاءاللہ تعالی آئندہ چند سالوں میں نظر آئے گا. اچھا سر, یہ جو آپ نے بات کی کہ جیسے ترکی کے حوالے سے آپریشن سندور کے دوران بھی ترکی نے پاکستان کی براہ راست مدد کی, اور اس انڈیا کے تنازع کے میں جو تھا وہ ترکی پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا. اب کچھ ہم ظاہر سی بات ہے اس بلاک کو کچھ ممالک ایسے ہوں گے جنہوں نے ہمیشہ دراڑ کے لیے کام کیا, جیسے اسرائیل کے جو سابق وزیر اعظم تھے, اور انہوں نے ایک اس الائنس کو ایک سنی الائنس کے طور پہ وہ کنسیڈر کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک سنی بلاک جو ہے نا وہ طے پا رہا ہے. اب بیسک ان کا پرپز یہی ہے کہ اس کے اندر بھی ایک دراڑ ڈالی جائے تاکہ مسلم امہ کا کانسیپٹ نہ آئے, وہ اپنے مقاصد کے لیے ان لوگوں کو, ان ملکوں کو تقسیم کریں تاکہ, لیکن پھر بھی پاکستان کی بھرپور کوشش رہی ہے کہ ان تمام ممالک کو ایک پیج پہ لایا جائے تاکہ ہمارے مفادات ایک ساتھ ہیں, ہم مسلم امہ کے طور پہ یہ پہچانے جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت ٹریکی سچویشن کے اندر ظاہر سی بات ہے آپ کا دشمن آپ کے دائیں بائیں بیٹھا ان معاملات کے اوپر نظر رکھے اور وہ کھیلنے کی کوشش کرے گا تاکہ مسلم امہ کیا ملکوں کے اندر بھی ان معاملات کو ایکسپلائٹ کیا جائے, تو اس کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو اسرائیل اور انڈیا کے جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں جو کہ وہ ڈکلیئر بھی کر چکے ہوئے ہیں, تو اسرائیل کا جو آبجیکٹیو ہے وہ گریٹر اسرائیل ہے, اس کی تو باؤنڈریز سعودی عربیہ کے اندر تک آ جاتی ہیں. بالکل. اور ہندوستان کا جو آبجیکٹیو ہے وہ اکھنڈ بھارت ہے, جس میں کہ انڈیا, پاکستان, افغانستان, مشرقی بنگلہ دیش, برما, اسی اور سینٹرل ایشیا کے کئی ریاستیں, کہ وہ کہتے ہیں جب ہندو شاہی تھی اس علاقے میں, اسی چندر گپت موریہ اور کنشک اور اشوکا کے زمانے میں, تو یہ وہ ہندوستان کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. سو ایسی صورت میں جو ہے مسلمانوں کا جو اتحاد ہے وہ بڑا ضروری ہے. سو therefore یہاں بھی ایک کوشش کی جائے گی کہ کوئی اس کو شیعہ سنی کوئی جو ہے اس میں دراڑ ڈالی جائے. بالکل. اور پاکستان کو بھی اپنا رول بڑا انٹیلیجنٹلی اور بڑی سینسیبل طریقے سے ہمارے فارن آفس کو اور ہماری گورنمنٹ کو ادا کرنا پڑے گا کہ اس وقت جو حوثی اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ایک کشمکش چلی آ رہی, جس میں باقاعدہ حملے بھی ہوتے ہیں اور ایئر اٹیکس بھی ہوتے ہیں, تو یہ جو ہے اگر ہم ایران اور امریکہ کے اندر ایک گو ان بٹوین کا رول پلے کر کے ہم ان کو ایک کانفرنس ٹیبل پر, ایک ڈائلاگ کی ٹیبل پر لا سکتے ہیں, تو وی شوڈ میک ناؤ این ایفرٹ کہ ہم حوثی اور سعودی عربیہ کو ہم ٹیبل پر لائیں اور ان سے بات کریں کہ بھائی آپ کے کیا آپ کی انہیبیشنز کیا ہیں, آپ کی پرابلمز کیا ہیں, اور وہ پرابلمز جو ہیں آئیں بیٹھیں میز کے اوپر رکھیں اینڈ لیٹس سی ہاؤ وی کین سالو اٹ, ایڈریس کی جانی چاہیے, ہاؤ وی کین سالو اٹ. کیونکہ انفارچونیٹلی اگر ہم نے یہ جو اٹیک آن ون ول بی اٹیک آن آل تھری, اگر اس فارمولے پر اگر حوثیز نے کہیں سعودی عربیہ پر اٹیک کر دیا اور ہم نے حوثیز پر اٹیک کر دیا اس معاہدے کے تحت, تو وہ جو ہم نے ایک کاوش کی اور بڑی محنت سے جو ایران کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات جو جوڑے ہیں اور جو اعتماد ایران کی جو ہائی کمانڈ کے اندر جو ہم نے پیدا کیا ہے, اس میں کوئی سکم آ جائے گا. تو ہمیں
बड़े ही एहतियात से अपने पत्ते खेलने पड़ेंगे और उसमें आई एम श्योर हमारे जो वजारत ख़ारजा है उसमें जो कोना मश्क जो डिप्लोमेट बैठे हुए हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स पर अपनी निगाह रखते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को गाहे बगाहे ब्रीफ करते रहेंगे ताकि यहाँ जो दुश्मन एक वेज क्रिएट कर सकता है इस यूनिटी के अंदर शिया सुन्नी का, तो दैट उसको कैसे अवॉइड किया जा सके और बल्कि ऑन दी कॉन्ट्री इसको कैसे गल्वनाइज करके एक कौम, एक नेशन, एक उम्मत बना दिया जाए। और सर जो ये जो आप हमारे साहिब ईरान का ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की कि अमेरिका और ईरान की इस जंग के अंदर जो पाकिस्तान एक किरदार अदा किया, सारी दुनिया ने उसकी तारीफ़ की। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि कुछ ऐसा जो है वो म्यूचुअल ग्राउंड दोनों ममालिक के बीच में बनाया जाए ताकि ईरान को वो तमाम उसकी जो जायज़ जो उसकी डिमांड है मिलें, और अमेरिका को ऐसे ग्राउंड पे भी बात करने का मौका दिया, तो सारी दुनिया ने हमारी तारीफ़ की। लेकिन अब ये जो मुआहिदा हुआ इसमें थोड़ी सी देखें तो ईरान की जानिब से थोड़ी सी एक मिला जुला सा रद्द अमल सामने आया। इससे पहले अगर देखें तो चाइना की कोशिश से जैसे ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ताल्लुकात के अंदर एक बड़ा खुशनुमा सा एक मोड़ आया था। तो क्या समझते हैं कि अब फिर चाहिए कि हमारे हमसाए के अंदर भी, ईरान के अंदर भी, इन दोनों के बीच में एक रास्ता विंडो खोली जाए ताकि मुस्तकबिल के लिए जो भी जायज़ एक दूसरे दोनों ब्रादर कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए ताकि मुस्लिम उम्मा के अंदर किसी भी गलत फहमियों को या ऐसी तमाम चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है। इसको कैसे देखते हैं आप? उमर, इस सारे मामले में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए, एक तो हमारी स्टैंडिंग आर्मी है जिसके बारे में मैं पहले कह चुका हूँ, हाईली ट्रेंड, हाईली वेल इक्विप्ड एंड वेरी प्रोफेशनल आर्मी। ऐसी दूसरी ये है कि हमारे यहाँ जो एक्स सर्विसमैन हैं, फ़ौजी जो हैं, वो कोई 30-35 लाख के लगभग हैं, जिसमें जनरल से लेकर सिपाही तक। राइट। अगर हम सऊदीज़ को कहें कि इसको और इनलार्ज कर दिया जाए, तो हमारे पास जो ट्रेंड रिटायर्ड फ़ौजी बैठे हुए हैं, इनको हम दोबारा यूनिफॉर्म पहनाकर और असला वसला जो है वो सऊदीज़ के पास पैसे वो दें और वर्दियाँ वो दें, तनख्वाहें वो दें, तो हम ये एक इस्लामिक आर्मी के तौर पर हम पाकिस्तान आर्मी को खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल। और उससे हमारी इकॉनमी में भी बड़ा फ़र्क आएगा, क्योंकि जब ये जाएंगे हमारे सोल्जर्स वहाँ इस्लामिक वैल्यूज़ का दफ़ा करने के लिए, इस्लामिक कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ का दफ़ा करने के लिए, उसके तक़द्दुस को कायम करने के लिए हमारे ट्रस्ट जाएंगे, तो उनको जो डॉलर्स में तनख्वाह मिलेगी उसमें उसका तरीका ये होगा कि आधी तनख्वाह जो है उनके डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तानी मनी पैसों में कन्वर्ट होके उनके अजीज़ों कारों को पाकिस्तान में मिल जाएंगे, और आधे उनके डॉलर जो हैं वो स्टेट बैंक में चले जाएंगे। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सॉवरन गारंटी देगी इन तमाम पाकिस्तानी सोल्जर्स को कि इफ़ एंड व्हेन पाकिस्तान विल बिकम इकोनॉमिकली स्टेबल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडरटेक्स कि ये पैसे आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे थी। तो मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ उनकी सिक्योरिटी हो जाएगी इस्लामिक वर्ल्ड की, आपके यहाँ फिर इतनी फिनंशियली आपकी इतनी स्ट्रेंथ हो जाएगी कि आपके ये जो कर्ज़े वर्ज़े हैं जो IMF एंड वर्ल्ड बैंक एंड एशियन बैंक, इनकी अदायगी भी मुमकिन हो जाएगी। और अबव ऑल जो है वो आपके मंसूबे जो पैसे ना होने की वजह से रुके पड़े हैं वो जारी और सारी हो जाएंगे, एंड पाकिस्तान विल टर्न आउट टू बी ए वेरी स्टेबल कंट्री। सर एक और जो हमारे अब इंडिया जो हमारे पे स्पेशली जो इस डेवलपमेंट के ऊपर बड़ी नज़र रखे हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन संदूर के दौरान भी
جو ترکی نے ہماری مدد کی تو ان کو بڑی اس ٹائم مسئلہ ہوا. ابھی اس کے اوپر جیسے انڈین وزارت خارجہ نے بیان دیا کہ ہم اس تمام معاملے کو بڑی گہرائی سے دیکھ رہے ہیں اور آپ نے میڈیا کو بولا کہ ہم آپ کو مزید اس کے اوپر اپڈیٹ بھی دیتے رہیں گے. تو ظاہر سی بات ہے جب آپریشن سندور کے بعد ترکی نے ہمارا ساتھ دیا تو انہوں نے سائپرس والا معاملہ وہاں پہ اس کو تھوڑی ہوا دینے کی کوشش کی. اس ساری صورتحال میں دیکھیں تو انڈیا بھی ہمیں ڈی سٹیبل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے, ہماری عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ساتھ دیکھیں تو اسپیشلی جو ایسے معاملات ہوتے ہیں جو سینسٹیو ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈس انفارمیشن کے اوپر انڈیا ہمیشہ نمایاں رہا ہے. اس نے ہمارے خلاف پراپیگنڈا کیا ہے, ہماری عوام کو گمراہ کیا. ابھی ہمارے بہت سارے جو صوبے ہیں اس کے اندر دیکھیں تو اس طرح کی ڈس انفارمیشن کے اوپر کام کر رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک وار وہ جو ہمارے پاک آرمی لڑ رہی ہے اور دوسری وہ جو ڈس انفارمیشن کے تھرو ان جو ہماری عوام کے اندر پھیلائی جا رہی ہے, اس کے اوپر بھی تو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, اس کو کہتے ہیں ہائبرڈ وار اور ففتھ جنریشن وار. یہ کانسیپٹ جو ہیں یہ اجے دیوال جو کہ اپنے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را کا ڈائریکٹر جنرل ہے, اس نے فیو ایئرس پہلے اس کانسیپٹ کو دیا. اور اس کانسیپٹ کا بنیادی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو مستقبل کی جنگیں ہیں دے ول ناٹ بی ہاٹ وارز, دے ول بی ناٹ فاٹ ود ویپنریز آن دی بارڈرز, لیکن وہ جنگیں جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں لڑی جائیں گی اور ذہنوں کو اتنا پولیوٹ کر دیا جائے گا کہ فوج اور عوام کے درمیان ایک ویج کریٹ کر دی جائے گی. بالکل. فوج وہی جیتتی ہے جس کے پیچھے قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہو. جس کے پیچھے قوم نہیں ہے وہ فوج چاہے کتنی ویل اکوپڈ ہو وہ نتائج عکس نہیں کر پاتی جو کہ ایک ایسی فوج جس کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. 65 کی وار میں ہمارا جو ریشو تھا انڈیا کے ساتھ 1 اور 5 کا تھا, اور ہمارے پاس سیکنڈ ورلڈ وار کا جو گھسا پٹا ہوا وورن آؤٹ جو اسلحہ تھا, ٹینک وغیرہ یہ گنز وغیرہ وہ تھیں, انڈیا کے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹ تھا. لیکن افواج پاکستان کے پیچھے پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی تھی. اور میں اس وقت میں نے لاء کر لیا ہوا تھا 65 میں, تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پوری کا لاہور کے لوگ ایسی مٹکے دودھوں کے لے کے اور دیگیں پکا کے لے کے اسی جو فوج کے جو کانوائز آتے تھے ان کو روک روک کے ان کو کھلاتے تھے اور ان کے نعرے لگاتے تھے. اور کئی تو جو جالے تھے وہ اپنی بندوقیں لے کے بارڈر تھے, جس کو فوج نے کہا کہ نہیں, تھینک یو ویری مچ فار یور کوآپریشن اینڈ فار یور لو اینڈ افیکشن, یہ کام ہمارا ہے, آپ اپنے شہر کے اندر ہیں. تو ہم نے اس جنگ کو اپنا جو ہے بڑے عزت کے ساتھ لڑا اور ہم نے اس کو برابری کے اسی مقابلہ کیا. 75 میں وہ چیز ہمیں مہیا نہیں تھی, تو اس میں قوم کے اندر دراڑیں پڑ چکی تھی. اب یہ جو ہے دراڑیں بہت بڑھ گئی ہیں. بدقسمتی سے جو میں نوٹس کرتا ہوں, میں سینئر پولیٹیشین اور میں جاتا ہوں تو میں چیزوں کو سمیل بھی کرتا ہوں, دیکھتا بھی ہوں, ان کا نظارہ بھی کرتا ہوں, ان کو دیکھ کے سوچتا بھی ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں کہ اب جو ہے آپ کے ہاں جو نوجوان طبقہ ہے جو کہ بالکل نائب ہے, جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اسی سوائے برگر کھانے کے, وہ جو آپ کی جو نئی نسل ہے اس پر اس جو اجے ڈاکٹرن کا اتنا اثر ہوا ہے کہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو کوئی نوجوان کوئی 1-2 اداریہ کسی جنگ یا نوبائے وقت میں پڑھ لیتا ہے یا کوئی ایک رائٹ آف کسی کا پڑھ لیتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل دکھانے کے لیے, وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بڑا جو ہے جمہوریت کا بڑا دیوانہ ہے, وہ فوج کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. سر جیسے آپ نے ذکر کیا, بڑی آپ نے بات کی کہ آپ نے جیسے فوج کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے. اب آپ اس کی مثال جیسے آپ لے لیں کہ ماضی میں پروپیگنڈا ہمیشہ کیا ہے جو یہ پاورفل کنٹریز ہیں. لیبیا کے اندر عوام کو بولا کہ آپ اپنا حق لیں, کیا آپ کیا؟
عراق کے اندر کس طرح وہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا. اب ہمارے ملک کے اندر بھی اب آپ دیکھیں کشمیر کے اندر بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور اسی طرح بلوچستان کی عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے, اور انڈیا سارے اس معاملات کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کر کے یہ غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے. اور یہ اگر اس ماڈل کو ماضی میں جا کر دیکھیں تو اس کی ساری چیزیں ملتی ہیں. آج پھر اگین اسی طرح کی جا رہی ہے. تو اس وار کے اوپر بھی اب ہم جو تھوڑی سی رہنمائی چاہیں گے کہ کیونکہ آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, کیا سمجھتے ہیں, کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو کس طرح آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے اپنا عمر کہ پاکستان کے جو صوبے ہیں وہ لسانی قومیت, ثقافتی قومیت اور جغرافیائی قومیت کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں. اب جب یہ نعرے اسی جو ہمارے ہاں جو ایک سوشلسٹ کا گروپ تھا, میاں افتخار الدین اور اپنا عبداللہ ملک اور اس قسم کے لوگ, ان کے پاس 3-4 اخباریں تھیں. ایک تو پاکستان ٹائم, امروز, مشرق اینڈ لیل و نہار. اسی مظہر علی خان واز ایڈیٹر آف پاکستان ٹائم. یہ اپنے آپ کو سو کالڈ پروگریسو سمجھتے تھے اور کھدر کی شلوار کھدر کی قمیض پہنتے تھے, لیکن گاڑی مرسڈیز میں بیٹھتے تھے. اسی بات سوشلزم کی کرتے تھے, لیکن بچے ان کے آکسفورڈ اینڈ کیمبرج میں پڑھتے تھے. مطلب ایک ڈائیکاٹمی تھی, ایک کنٹرڈکشن نظر آتی تھی. لیکن ان کو جو پیسے آتے تھے باہر سے, اپنا رشیا سے اور جو کمیونسٹ کنٹری سے, اس سے انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا. نتیجہ کیا ہوا, انہی نعروں پر لسانی قومیت, ثقافتی قومیت اور جغرافیائی قومیت پر آپ کا جو ہے بنگلہ دیش بن گیا. اسی مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا اور وہ اٹ ٹرن انٹو اے بنگلہ دیش. آج انہی نعروں پر آج جو ہے سندھو دیش کی بات ہو رہی ہے. انہی نعروں پر آج گریٹر بلوچستان کی بات ہو رہی ہے. جو یہ BLA وغیرہ جو ہے, اور نارائن وہ بلوچ جو لڑکی ہے, وہ سارا ان کا یہی کانسیپٹ ہے, لسانی قومیت, ثقافتی قومیت. اور جہاں تک صوبہ سرحد ہے وہ تو 70-75 سال سے پختونستان کی بات کر رہے ہیں. سو دین ویئر از پاکستان؟ سو دیئرفور پاکستان کو آپ نے اگر استقامت دینی ہے اور محفوظ کرنا ہے ان نعروں سے, تو پاکستان میں جو ہے صوبے جو ہیں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر بنائے جائیں, اور یہ جو لسانی اور ثقافتی اور جغرافیائی کے نام پر, جو قومیت کے نام پر جو صوبے ہیں, ان کو بریک اپ کر دیا جائے. کیونکہ یہ نعرے جو ہیں یہ پاکستان کی بقا, سالمیت اور عظمت کے لیے زہر قاتل ہیں. تو آپ ان کو آپ چھوٹے صوبے بنا دیں. میرے حساب کے مطابق 14 صوبے ول بی ویری اپروپریٹ, جس میں کہ بلوچستان میں کوئٹہ, کلات اور سبی, سندھ میں کراچی, حیدرآباد اینڈ سکر, پنجاب میں بھاولپور, ملتان, لاہور, سرگودا اینڈ راولپنڈی, اور صوبہ سرحد میں ڈیرہ اسماعیل خان, پشاور اینڈ اپنا ہزارہ. یہ چھوٹے صوبے بنا دیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی اسمبلیاں 40-40, 45-45 بندوں کی اسمبلی بنا دیں, اور ان کے اندر جو سینئر موسٹ ان کے جو کمشنر ہو اس کو گورنر ڈکلیئر کر دیں. اور ان میں جو مائنر سبجیکٹ ہیں لائک جیل خانہ جات اور یہ چھوٹے موٹے سول سپلائی, یہ چھوٹے سبجیکٹ مائنر ان کو صوبوں کو دے دیں. باقی جتنے میجر سبجیکٹس ہیں لائک ڈیفینس, خارجہ امور, اسی فائنانس, ریلوے, ایجوکیشن, کمیونیکیشن, اسی اپنا تجارت, یہ سارے بڑے جتنے بھی میجر سبجیکٹ ہیں مرکز کو دے دیں. پاکستان کو یہ جو صوبائیت کے بنیاد پر جو صوبے ہیں, یہ لسانی قومیت, یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہیں. تو پاکستان ریکوائرز اے اسٹرانگ سینٹر. پاکستان ریکوائرز اسٹرانگ سینٹر کہ پالیسیز جو ہے وہاں سے بنے تھی. اب آپ نے ایجوکیشن صوبوں کو دے دی ہے. ایجوکیشن جو ہے کیریکولم جو ہوتا ہے ایک سانچہ ہے, اس سانچے میں جو ہے آپ جو قوم کو ڈالیں گے تو وہ سانچے کے مطابق ہی وہ گرو کرے گی. بالکل. تو اگر وہ سندھی سانچہ ہے تو وہاں سندھی سوچ کے لوگ پیدا ہوں گے. اگر وہ بلوچی سانچہ ہے تو ایجوکیشن شوڈ بی اے نیشنل سبجیکٹ, کیونکہ آپ نے ایک قوم بنانی ہے. تو بدقسمتی ہماری ملک یہ ہوئی ہے کہ قائد اعظم
ملک تو بنا کے دے گئے لیکن ان کو زندگی نے وفا نہیں کی. اگر وہ 5-6 سال زندہ رہتے تو شاید قوم بھی بن جاتی. تو آپ کی تو یہ میں نے تو موٹی موٹی آپ کو کنٹرڈکشن بتا دیا. اور پنجاب کے اندر دیکھ لیں اسی یہ کون جی، یہ گجر ہے، یہ رائی ہے، یہ کشمیری ہے، یہ راؤ ہے، اسی یہ فلاں ہے اسی. تو مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ ون نیشن. اسی آپ نے نیشن دیکھا نا، ایرانین جو نیشن ہوتے ہیں وہ پھر ایک مٹھی کی طرح جڑے ہوتے ہیں اسی تھی. تو آپ تو قوم ہی نہیں ہیں اسی تھی. آپ کو قوم بنانا پڑے گا، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. آپ کو ایجوکیشنل کیریکولم بدلنا پڑے گا تاکہ اس سانچے میں جب سارے ڈھلیں گے تو ایک قوم بن کے سامنے آئیں گے. بالکل. تو اچھا سر، ایک اور جو میں یہ ادھر آپ کی توجہ کہ جیسے ہمارے افغانستان بارڈر کے اوپر وہاں کی جو افغان طالبان ہے وہاں کو کی حکومت کو انڈیا کی بڑی بیکنگ ہے. آپ اس معاہدے کے بعد اگر دیکھیں تو سعودی عربیہ کا ایک انفلوئنس ہے افغانستان کے اندر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان بڑوں کو بیٹھ کر اب اس معاملے کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے جو کہ وہاں کی افغانستان کی جو حکومت ہے وہ اپنے آپ کو بڑا مذہبی اور دینی جو ہے نا لباس پہناتی ہے، لیکن اس کے اگر دیکھیں کردار کو اور اعمال کو تو بالکل اس کے اگینسٹ رہا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس دوران بھی پاکستان کو سعودی عربیہ اور اس کے ساتھ ترکی کے ساتھ بیٹھ کے افغانستان کی بھی حکومت کو کم سے کم کوئی ایک ایڈریس کرنا چاہیے کہ یہ جو آپ پاکستان کے خلاف محاذ کھولا ہوا ہے اس کے نقصانات مسلم امہ کے لیے ہیں، نہ کہ آپ صرف ایک کنٹری کے لیے. آپ اس پہ تھوڑا سا نظرانی کریں. دیکھیں بات یہ ہے، جب آپ نے ایک اصول واضح کر دیا کہ اٹیک آن ون ول بی کنسیڈر آن اٹیک آن آل تھری. اب جو افغانستان جو پراکسی وار انڈیا کے بہاف پر لڑ رہا ہے ہمارے ساتھ، تو کیا یہ اٹیک نہیں ہے؟ تو کیا باقی سعودی عربیہ اور ٹرکی کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ، میں یہ نہیں کہتا وہ ان کے ساتھ جنگ کرے، لیکن ان کا انفلوئنس ہے انڈیا کے اوپر کہ وہ اپنا انفلوئنس جو ہے ان کا اکنامک انفلوئنس ہے اینڈ مینی ادر انفلوئنسز. تو وہ اپنا انفلوئنس کرے کہ دیکھو بھائی پاکستان اپنا مسلم امہ کا ایک بڑا میجر کنٹری ہے، بجائے وہ اب مسلم امہ کے لیے، اس کے اتحاد کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اس کی عسکری طاقت بنانے کے لیے کام کرے. وہ آپ کے ساتھ آپ نے ان کو الجھایا ہوا ہے اپنا بلوچستان میں اور کے پی کے اندر. یہ اسٹاپ اٹ. اسی یو آر پلئنگ ان دی ہینڈز آف دی اینمی. انڈیا از اے اینمی آف مسلم کنٹری. انڈیا کا دیکھ لیں کہ 26 کروڑ مسلمان وہاں رہتے ہیں جو کہ منورٹی نہیں ہے. دے آر فورس ٹو بی ریکن ود. دیکھ لیں ان کا کیا حالت ہے. کوئی نظر آ جائے کوئی مسلمان کوئی پاؤ آرا سیر کوئی گائے کا گوشت کر لے کے جا رہا ہے، اس کو پول کے ساتھ باندھ کے اس کی پٹائی کر دیتے ہیں اور مار دیتے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ مسلمان تو بڑا لبرل قوم ہے. ہم نے 1000 سال ہندوستان پہ حکومت کی ہے. اگر ہم اسلام پھیلاتے ریاست کے ذریعے یا تلوار کے ذریعے تو کیا ہندوستان میں ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن کو ہندو رہ جاتا؟ اسی یہاں تو لوگ جاتے ہیں اقلیتی پارٹیوں سے جیت کے الیکشن آتے ہیں تو 2-3 مہینے کے بعد اکثریتی پارٹی پر فلور شفٹ کر جاتے ہیں. اور تو جس قوم کی 1000 سال کی حکومت لگاتار چل رہی ہو وہاں ہندو رہ سکتا تھا. دیٹ مین کہ اسلام جو ہے وہ ہندوستان میں نہ تلوار کے ذریعے پھیلا ہے نہ ریاست کے ذریعے پھیلا ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ اولیاء اکرام نے اپنے پھیلایا، کیونکہ انہوں نے جو محبت اور پیار کے جو چشمے وہاں سے ابلے ان کے خانقاہوں سے، تو وہ جو پیاسے تھے اسی وہ پیاسے گئے اور انہوں نے دین قبول کیا تو وہ لوگ مسلمان ہوئے. اسی اسلام ہندوستان میں تلوار سے نہیں پھیلا. اگر تلوار سے پھیلتا تو ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن ہندو منورٹی میں ہوتے، مسلمان میجورٹی میں ہوتے. لیکن آن دی کنٹری ہندو اور میجورٹی اینڈ مسلمان جنہوں نے 1000 سال حکومت کیا دے ور منورٹی. تو واٹ ڈز اٹ اسٹیبلش؟ اٹ اسٹیبلشز کہ اسلام جو ہے ہندوستان میں وہ نہ تلوار سے پھیلا نہ ریاست سے پھیلا. اور مسلمانوں کا تو طریقہ یہی ہے،
آپ نے دیکھا کہ جب ریاست مدینہ بنائی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو مسیحا مدینہ جو پہلا آئین لکھا گیا، اس آئین کے اندر اس وقت مدینہ میں کرسچن بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے، اور ان کو ان کے رائٹس دیے گئے، اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ ان کے مذہب میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، اسی بالکل نہیں کریں گے۔ تو چیز یہ ہے، مسلمان تو بنیادی طور پر ایک بڑا لبرل ہیومن بینگ ہے، ایک ایسا انسان ہے جو کہ قرآن اور سنت سے زیادہ تو کوئی قانون نہیں ہے نا۔ آج کے دنیا کے آئین جو ہے وہ قرآن اور سنت سے تو بڑے نہیں ہیں، تو ہمارے تو قرآن اور سنت میں لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص کی عزت کرو، اس کا احترام کرو اسی، اور زندگی جو لوگوں کی جو جائیداد اور ان کی زندگیاں ہیں، وہ جو ریاست ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو تحفظ دینے کی۔ تو ہمیں تو اسلام یہ سکھاتا ہے اسی۔ سو دیئرفور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اسلام کے اس فلسفے کو جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا آغاز کیا، اور حضرت عمر جیسی شخصیت نے اس کو لے کے آگے چلے، ہی واز دی رولر آف تھری اپنا کانٹیننٹ، ہی واز دی رولر آف اپنا ایشیا، یورپ اینڈ افریقہ اسی۔ تو ہم نے ان کو کیسے کیپچر کیا اور کیسے ان کو مینٹین کیا؟ صرف ود ایسی کانسٹیٹیوشنل رائٹس دے کے، ان کے حقوق دے کے، اور ان کے حقوق صرف دیے نہیں بلکہ ریاست کی سطح پر ان کو پروٹیکشن دی اسی۔ ہم عالم تو ہمارا یہ تھا کہ ہم جن سے لیتے تھے اپنا، جب فتح کرتے تھے کوئی ملک اسی، اور ان سے جو ہم ٹیکس لیتے تھے، اور جیسے ہی ہم وہ ملک چھوڑ دیتے تھے کسی وجہ سے، تو ہم ان کا ٹیکس واپس کر کے جاتے تھے اسی، کیونکہ وہ ٹیکس صرف تھا ٹو رن دی گورنمنٹ، اینڈ جیسے ہی ہم اس ملک کو چھوڑ دیتے تھے تو وی وڈ ریٹرن دی منی۔ دیٹ واز اسلام اسی۔ اسلام کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمیں کیا کرسچینٹی بتائے گی کہ کانسٹیٹیوشنلزم کیا ہے؟ ہمیں جوز بتائیں گے؟ ہمارے تو دین ہے ہی کانسٹیٹیوشنل۔ بالکل ایسے۔ اچھا میں سر ایک اور چیز ادھر لانا چاہتا ہوں، آپ نے تو جو ہے نا پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے، بھٹو صاحب نے ان ممالک کو ایک جب پاکستان میں بلا کے یہ سارے مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، تو جو دشمن تھا اس نے ایک ایک کر کے کس طرح کی سازشیں کر کے سب کو اپنے رستے سے ہٹایا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں ایک مرتبہ پھر مسلم امہ، یعنی کہ یہ جو ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں اور دنیا اس پہ گہری نظر رکھے ہوئی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کس بڑے وزڈم کی کیا میسج دینا چاہتے ہیں عوام کو بھی، کیونکہ اس میں خالی لیڈرشپ کا نہیں، اس میں عوام کے بھی بڑا رول ہوتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، بڑے فیصلے کر رہے ہوں گے، تو اس وقت آپ کا دشمن پروپیگنڈے کو تیز کرے گا، آپ کے چھوٹے ڈس انفارمیشن کے ذریعے آپ کے معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو فرمائیے گا کہ آپ نے تاریخ دیکھی ہے، تو ہماری یوتھ کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت فارچونیٹلی جو آرمی کا جو چیف ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ایک تو سید ہیں، اینڈ ابو آل جو اصلی چیز ہے وہ ہے حافظ قرآن ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جو قرآن ہے اسے سپر کانسٹیٹیوشن، سپر کانسٹیٹیوشن اسی، وہ کسی ملک کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل ڈھانچہ دیتا ہے، تو اس سے خوب واقف ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس نیچ پر وہ کام کر رہے ہیں، اٹس اے ویری آنریبل، ویری پروڈکٹیو، ویری فروٹفل، اینڈ آئی ہوپ واٹ ایور مشن ہی ہیز ان ہز مائنڈ، اس کو وہ پایا تکمیل سے پہنچائیں، اور اس کے لیے ان کو ایک ٹیم ویسی مل جائے جو ان کے ساتھ اسی لائن پر سوچنے والی ٹیم مل جائے، کیونکہ اگر جو ہے لیڈر جو ہے وہ اگر ایک سمت میں جا رہا ہے اور اس کے پیروکار کسی دوسری سمت میں جا رہے ہیں، تو منظر مقصود پر تب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ منظر مقصود پر تب ہی پہنچتے ہیں کہ جو لیڈر کہہ رہا ہے اسی، اور اس کے جو ساتھی ہیں اسی چیز کا اعادہ کر رہے ہیں، اور وہ یکسوئی سے کٹھے مل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنی منزل مقصود پر رواں دوا ہے۔
ناظرین، تاریخ کے اس موڑ پر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں جس ویژن پہ کام ہو رہا ہے، اور پاکستانی عوام کا بھی ایک کردار ہے تاکہ وہ اس ویژن کو انڈرسٹینڈ کریں، اس مشن کے ساتھ چلیں، تاکہ یہ نہ صرف لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے، اس میں عوام کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. ہمیں سب مل کے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.